سے آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ یا بدوہو کیا ہے، چونکہ آپ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ یا بدوہو کے بارے میں بتایا جائے کہ یہ کیا چیز ہے، کیا اس کا پڑھنا جائز ہے یا ناجائز ہے، اس کا لکھنا جائز ہے یعنی تعویذ کی صورت میں لکھ کر گلے میں ڈالنا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھیں، یہ بات کنفرم ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ یا بدوہو یا صرف بدوہو کو جو لفظ ہے یہ قرآن و حدیث کے اندر اس کا یہ لفظ نہیں ہے، مطلب اس اعتبار سے نہیں ہے کہ کوئی اللہ کے نام کے طور پر یا اسماء الحسنہ کے طور پر۔ تو بدوہو نہ تو اللہ کا نام ہے نہ ہی اللہ کے کسی نبی اور رسول کا نام ہے، اس قسم کا کوئی بھی نام نہیں ہے، قرآن و حدیث میں بدوہو کا تذکرہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک بات تو یہ ہوگی۔ دوسری بات ہم دیکھتے ہیں کہ بدوہو عربی ظاہر بات ہے با دال ہا، کوئی نہ کوئی لفظ تو بنتا ہوگا عربی میں، اس کا کوئی نہ کوئی معنی تو بنتا ہوگا۔ بدوہ کیا معنی ہے اس کا؟ جب اس حوالے سے میں نے ڈکشنری کو دیکھا، عربی لغت کو دیکھا، تو بدوہن کا معنی ہوتا ہے آوارگی چال چلنا، یعنی آوارہ چال چلنا، آوارگی والی چال چلنا۔ بدحت المرأۃ کا مطلب ہے کہ وہ عورت، یعنی بدحت المرأۃ عورت آوارگی کی چال چلی، ٹھیک ہے نا۔ تو بدوہن کا مطلب ہے آوارگی کی چال چلنا۔ اس معنی کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے عربی زبان میں تو اس کا یہ معنی بنتا ہے، اس معنی کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو یہ اللہ کا نام نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے نام کے ایسے معنی نہیں ہوتے۔ اسی طرح بدوہن کا ایک معنی لاٹھی کے ساتھ کسی کو مارنا بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ معنی بھی اللہ کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کے ناموں کے ساتھ یا اس کا مفہوم جو ہے وہ نہیں کرتا کہ اللہ کا کوئی اس قسم کا نام ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تیسری بات، اس یعنی یا بدوہو کا جو لفظ ہے، اس لفظ کا عاملین اور جادوگروں کے ہاتھ جس طرح کا استعمال ہے اور جتنا زیادہ استعمال ہے، اس سے تو اندازہ یہ ہوتا ہے کہ یہ کسی بڑے جن کا نام ہو سکتا ہے۔ تبھی تو جادوگر اور عاملین اس کو بکثرت استعمال کرتے ہیں۔ اب جو جادوگر ہیں وہ تو ظاہر جادوگر ہیں، انہوں نے تو جادو کرنا ہے، انہوں نے تو ہر وہ کام کرنا ہے جس سے شیطان خوش ہو، جنات خوش ہوں اور ان کے کام کریں، ان سے کام نکلوانے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں وہ۔ اور دوسری طرف وہ عاملین ہوتے ہیں جو بظاہر تو نیک ہوتے ہیں، بظاہر تو وہ ان میں سے علماء بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ لکیر کے فقیر ہوتے ہیں۔ انہوں نے 8 سال جو ہے نا، 8 سال اور 10 سال مدرسے میں بس دال روٹی جو ہے وہ حرام ہی کی ہوتی ہے۔ ان کو اتنی عقل نہیں ہوتی کہ ہم نے 8-10 سال میں جو چیز نہیں پڑھی اور جس چیز کے بارے میں کوئی اصول اور ضابطہ ہم نے نہیں پڑھا، کوئی قاعدہ ہم نے نہیں پڑھا، ہمارا پورا درس نظامی ایک ایسا زبردست درس نظامی ہے کہ جس میں ہر چیز کے بارے میں ہمیں رہنمائی ملتی ہے، اس کے اندر جس چیز کے بارے میں رہنمائی نہیں ملی، کوئی اصول اور ضابطہ نہیں ملا، تو اس چیز کو ہم کس طرح دین بنا کر اور ایک پیشے کے طور پر اس کو ہم اختیار کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ایسے جو لوگ ہیں وہ تو بس صرف کتاب میں لکیر کے فقیر ہوتے ہیں، بس دیکھا کتاب اٹھائی کسی کے، اس میں لکھا ہوا ہے جی یا بدوہو کو اس طرح خانوں کے اندر لکھ کر فلاں مقصد کے لیے دیں تو یہ ہو جائے گا، تو بس وہ لکھتے ہیں، بھر بھر کے دیتے ہیں نقش اور پیسے بٹورتے ہیں اور اپنا کام ان کا چل رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ کچھ لوگ اس قسم کے ہیں۔ پانچویں بات یہ یاد رکھیں، پانچویں بات یہ ہے، اس کی شرعی حیثیت کے حوالے سے بعض فتاویٰ کے اندر ہمیں فتوے بھی ملتے ہیں۔ مثلا آپ ویب سائٹ پر اس پر گوگل پر دیکھیں تو بعض ویب سائٹوں پر، بعض جامعات کے ویب سائٹوں پر اور بعض کتابوں کے حوالے سے بھی فتاویٰ ملتے ہیں کہ مفتیان کرام سے اس کے بارے میں پوچھا گیا۔ اب دیکھیں اس حوالے سے ایک فتویٰ میں نے پڑھا، کسی نے مفتی صاحب سے پوچھا کہ مفتی صاحب یہ یا بدوہو کے بارے میں بتائیں کہ یہ پڑھنا جائز ہے یا ناجائز، جو بھی بہرحال یا بدوہو کے متعلق سوال تھا۔ اس کے جواب میں وہ جو مفتی صاحب تھے، مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ انہوں نے جواب میں لکھا کہ جی یا بدوہو جو ہے نا یہ سریانی یا عبرانی زبان کا لفظ ہے اور یہ عبرانی زبان میں اللہ کا نام ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور آگے حوالہ کیا لکھا ہوا ہے؟ حوالہ لکھا ہوا ہے جی ایک دارالعلوم کا لکھا ہوا ہے، اس کے فتاویٰ کے اندر یہ ہے۔ اب اس کے فتاویٰ کیا پھر آگے لکھا ہوا ہے بحوالہ وہ فلاں، آگے ایک اور کا حوالہ دیا ہوا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں ایک مفتی جو ہوتا ہے نا، مفتی میں اور مسئلہ بتانے والے میں فرق ہوتا ہے۔ مثلا میں اس وقت فتویٰ آپ کو نہیں دے رہا، میں آپ کو مسئلہ بتا رہا ہوں، کسی نے سوال کیا میں اس کا جواب دے رہا ہوں، زبانی سوال ہوا میں زبانی جواب دے رہا ہوں۔ فتویٰ جو ہے نا یہ اور چیز ہوتی ہے، فتویٰ ہمیشہ تحریری طور پر سوال لیا جاتا ہے
اور اس کا تحریری جواب دیا جاتا ہے. ایک ادارہ ہوتا ہے, ایک گروپ ہوتا ہے, ایک پینل ہوتا ہے مفتیان کرام کا, ان کے پاس اسٹیمپ ہوتی ہے, وہ لگا کر باقاعدہ تصدیق کے بعد فتویٰ جاری کرتے ہیں, اور فتویٰ ایسا دیا جاتا ہے کہ جسے بعد میں اپروو بھی کیا جا سکے, جسے بعد میں ثابت بھی کیا جا سکے. اب یہ تو کوئی فتویٰ نہ ہوا کہ آپ نے سے کسی نے سوال پوچھا, آپ نے اس کے جواب میں جو ہے وہ کہہ دیا کہ جی فلاں نے یہ کہا ہے کہ یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے تو بس جائز ہے, ٹھیک ہے نا, عبرانی زبان میں یہ اللہ کا نام ہے. فتوے کے اندر تو آپ کو چاہیے کہ آپ عبرانی زبان کی ڈکشنری دکھائیں, اس کے اندر آپ ثابت کریں کہ یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے اور عبرانی زبان کی یہ ڈکشنری ہے, اس میں یہ اس کا اللہ کا نام ہے. یہ تو کوئی نہ ہوا کہ فلاں نے کہا, جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس نے کہا یہ عبرانی کا لفظ ہے, وہ خود عبرانی نہیں ہے, اس کو خود عبرانی نہیں آتی. آگے اس کے پاس جا کے پوچھتے ہیں, وہ کہتے ہیں, وہ آگے کسی اور کا حوالہ دے دیتا ہے, وہ فلاں نے کہا. تو یہ دلیل نہیں ہوتی, ٹھیک ہے نا. فتوے ایسے نہیں دیے جا سکتے. اس لیے مفتیان کرام کو, اور خاص طور پر ہمارے بڑے بڑے جو جامعات ہیں, بڑے مشہور جامعات, جس کا میں فتویٰ بتا رہا ہوں, بڑا مشہور جامعہ ہے, ان کو احتیاط کرنی چاہیے کسی بھی چیز کے بارے میں فتویٰ دینے کے لیے کہ فتویٰ جس وقت لکھیں اس پر اسٹیمپ لگانے سے پہلے یہ سوچ لیا کریں ذرا کہ کل کو اگر ہم سے کوئی آ کر اس کو اپروو کروانا چاہے, ثابت کروانا چاہے, تو ہم اس کو کیسے ثابت کر کے دکھائیں گے. اگر تو آپ قرآن و سنت سے اس کو ثابت کر سکتے ہیں تو پھر اسٹیمپ لگا دیا کریں, نہیں کر سکتے تو پھر زبانی کلامی بتا دیا کریں جی ہماری رائے یہ ہے, اسٹیمپ لگا کر فتویٰ دیا کریں, ٹھیک ہے نا. پہلی بات تو یہ ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ یا بدو اگر عبرانی زبان کا لفظ ہے اور عبرانی میں یہ اللہ کا نام ہے, تو پھر ہندی زبان میں رام اللہ کا نام ہے, پھر ہمیں یا رام رام بھی کہنا چاہیے. تویزوں میں لکھیں یا رام 11,000 مرتبہ پڑھیں جی یا رام, آپ کو ایسے ایسے خواب نظر آئیں گے, ٹھیک ہے جی. اور اتنے ہزار مرتبہ یا رام پڑھیں جی, آپ کا محبوب آپ کے قدموں میں ہو جائے گا. کیا اس طرح کسی نے کوئی تویز بنا کے دی ہے, یا اس طرح کسی نے وظیفہ بنایا, ٹھیک ہے. گاڈ سب کو پتہ ہے, ہمیں پتہ ہے, انگلش ڈکشنری کے اندر بھی موجود ہے, سب جانتے ہیں کہ گاڈ اللہ کو, خدا کو انگلش میں کہا جاتا ہے, انگریزی میں کہا جاتا ہے. تو کیا کسی نے کہا کہ یا گاڈو پڑھیں آپ, یا تویز لکھ کے دیں یا گاڈ کے, ٹھیک ہے نا. تو یہ ایسی مفتیان کرام سے میری یہ درخواست ہے کہ وہ کبھی بھی ایسا فتویٰ نہ دیں اور ایسی چیز نہ کریں جسے اپروو نہ کر سکیں. اب یہ یا بدو ہو, یہ تو کنفرم ہے, سب مانتے ہیں کہ قرآن و حدیث کا لفظ نہیں ہے, قرآن و حدیث کے اندر کہیں نہیں ہے یہ اللہ کا نام ہو یا کوئی مقدس کلمہ ہو, کہیں پر بھی نہیں ہے. اب اس کو ثابت کرنے کے لیے بس یہ کہا جا رہا ہے کہ فلاں نے یہ کہا کہ جی یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے اور عبرانی میں خدا ہوگا. اب وہ فلاں کون ہے وہ بھی موجود نہیں ہے. عبرانی زبان اس وقت دنیا میں موجود ہی نہیں ہے, کسی ملک میں نہیں بولی جاتی. اگر کہیں بولی جاتی ہے تو اسرائیل وغیرہ میں بعض حضرات کہتے ہیں کہ کوئی اکا دکا بولتے ہیں, لیکن دنیا میں اس کا کوئی وجود نہیں. آپ گوگل سرچ کریں, گوگل میں ہر زبان کے ٹرانسلیٹر ہیں, آپ کو عبرانی اور سریانی زبان نظر نہیں آئے گی, اس کا وجود ہی کہیں نظر نہیں آتا. چھٹی بات یہاں پر سمجھنے کی یہ ہے کہ بعض حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ یا بدوہو کا جو لفظ ہے یہ حروف ابجد کو کچھ خاص ترتیب سے آگے پیچھے کر کے جو ہے بنایا گیا ہے, اس لیے اس کو پڑھنا جائز ہے. بھائی اس طرح تو پھر حروف ابجد سے تو سینکڑوں نام بنائے جا سکتے ہیں, تو کیا پھر ان کے بھی وظیفے کرنا جائز ہو جائیں گے, اور ان کے بھی وظیفے جو ہے بن جائیں گے, ان کے بھی تعویذ اس طرح بن جائیں گے. یہ سب جو ہے نا چکر بازیاں ہیں, ان سے اپنے آپ کو بچائیں. ساتویں اور سب سے آخری بات اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ امداد الفتاویٰ, مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے امداد الفتاویٰ, اس کی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 540 پر یا بدوہو کے بارے میں ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کیا جواب دیا. انہوں نے جواب دیا کہ مجھ کو کچھ تحقیق نہیں اور بدون تحقیق اس کے پڑھنے کو جائز نہیں سمجھتا. انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ یا بدوہو کیا چیز ہے, مجھے پتہ ہی نہیں ہے کیا ہے, نہ میں نے قرآن میں پڑھا, نہ سنت میں پڑھا, نہ اپنی کوئی اسلام کی تاریخ میں پڑھا, نہ کہیں اسلامی کتابوں میں پڑھا. اتنی بڑی شخصیت, وہ کہتے ہیں مجھے اس کے بارے میں کوئی پتہ نہیں ہے یہ کیا ہے, اور جب تک مجھے پتہ نہیں ہے تو بغیر تحقیق کے میں اس کے پڑھنے کو جائز نہیں سمجھتا. اصل فتویٰ یہ ہے, اور اس فتوے میں ہمارے مفتیوں کے لیے بڑی رہنمائی ہے کہ جس چیز کی آپ کو تحقیق نہیں ہے تو آپ کیسے اس کی جواز کے لیے فتویٰ دے کر اوپر اسٹیمپ لگا کے دے سکتے ہیں کہ فلاں نے کہہ دیا یہ جائز ہے تو فلاں جائز ہو. فلاں کوئی جو ہے وہ وہی تو نہیں ہے. ہمارے پاس جو احکام ثابت ہونے کے لیے قرآن اور حدیث ہے, قرآن اور سنت ہے, ٹھیک ہے نا. یہ اصل چیزیں ہیں, اصل ماخذ ہیں. اس کے بعد باقی چیزیں بھی ہیں.
اب کسی چیز کی حلت اور حرمت ثابت کرنے کے لیے آپ کو قرآن و سنت سے اس کو ثابت کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے نا. فلاں کے کہہ دیا، فلاں کے پاس جائیں تو آگے کسی اور کا حوالہ دیتے، فلاں نے کہا تھا، فلاں نے کہا تھا، فلاں نے کہا تھا، یہ فلاں ہی چلتا رہے گا، چیز ثابت نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا. اس لیے یا بدوہو سے اپنے آپ کو بچائیں. اس قسم کی تویز یہ شیطانی عملیات اور اس قسم کی چیزیں ہیں، پتہ نہیں کسی جن کا نام ہے، شیطان کا نام ہے، شیطانوں کے بتائے ہوئے چیز، اس قسم کی چیزیں جو ہے نا جو نامعلوم ہوتی ہیں، جن کی کوئی سند نہیں ہوتی، اور عملیات کے میدان میں ان کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، یہ عام طور پر شیطانی چیزیں ہوتی ہیں. اس لیے ان سے اپنے آپ کو بچائیں، دوسروں کو بھی بچائیں. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.